اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جو شخص راہ راستہ حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے۔ ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جو بھٹک جائے گمراہ ہو جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى، کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ البتہ جو ضال ومن ضل یضل ضال کے معنی گمراہ مضل گمراہ کرنے والے بھی ہوں گے، انہیں اپنی گمراہی کے بوجھ کے ساتھ ان کے گناہوں کا بوجھ بھی بغیر ان کے گناہوں میں کمی کیے اٹھانا پڑے گا۔ جو ان کی کوششوں سے گمراہ ہوئے ہوں گے، جیسا کہ قرآن دوسرے مقامات اور احادیث سے واضح ہے، یہ دراصل ان کے اپنے ہی گناہوں کا بوجھ ہوگا جو دوسروں کو گمراہ کر کے انہوں نے کمایا ہوگا۔ آج ہم نہ جانے کتنے لوگوں کو اچھی بات کے بجائے بری باتوں کو بیان کر کے کتنے لوگوں کو ہم گمراہ کر دیتے ہیں، حق بات کو چھپا دیتے ہیں، بناوٹی باتوں کو بیان کر دیتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کو ہم گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو جو ایسا کرے گا ایک تو ان کا گناہ ہے ہی، دوسرے لوگوں کا گناہ بھی اس کے اوپر یعنی اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا۔ یہی اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے کہ قرآن دوسرے مقامات پر بھی ہے اور احادیث سے بھی واضح ہے کہ وہ اپنے ہی گناہوں کا بوجھ ہوگا جو دوسروں کو گمراہ کر کے انہوں نے کمایا ہوگا، یعنی دوسروں کو گمراہ کر کے انہوں نے اپنا گناہ کما لیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، لیکن وہ حق نہ ہونے کی وجہ سے وہ حق نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ سب کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ بعض مفسرین نے اس سے صرف دنیاوی عذاب مراد لیا ہے، کہا کہ یہ صرف دنیا میں عذاب دیا جائے گا، آخرت میں نہیں۔ آخرت کے عذاب سے مستثنی نہیں ہوں گے۔ جو لوگ اس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ لیکن قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ جس پر وہ اس بات میں جواب دیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس تو نبی آئے تھے، رسول آئے تھے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارسال رسول اور انزال کتب، یعنی رسول کو بھیجنے اور کتابوں کو نازل کرنے کے بغیر وہ کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے جس کو بھی دنیا میں عذاب دیا ہے پہلے اس کے پاس رسول کو بھیجا ہے، پہلے اس کے پاس رسول کو بھیجا ہے، انبیاء کو بھیجا ہے، دعوت توحید کو عام کرنے کے لیے بھیجا ہے اور ان کو دعوت
دی گئی، جب نہیں مانا تو بعد میں اللہ رب العالمین نے اس پر عذاب بھیجا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ارسال رسول اور انزال کتب کے بغیر اللہ رب العالمین کسی کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا ہے، عذاب نہیں دے گا، لیکن اس کا فیصلہ کس قوم یا کس فرد تک اس کا پیغام نہیں پہنچا، قیامت والے دن وہ خود ہی فرمائے گا کہ وہاں یقیناً کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ برابر فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی طرح بہرا، پاگل، فاطر العقل اور زمانہ فترت، یعنی دو نبیوں کے درمیانی زمانے میں فوت ہونے والے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اب ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو بہرا ہے، سنائی نہیں دیتا، ماں کے پیٹ سے بہرا پیدا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا کرے گا کل قیامت کے دن، اس کا بھی اللہ رب العالمین بیان کیا ہے۔ پاگل ہے، مجنوں ہے، دیوانہ ہے، اس کے دماغ کے اندر وہ چیز کو دماغ کے اندر جذب کرنے کا کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، وہ نہیں جانتا ہے۔ اسی طریقے سے فاطر العقل ہے، کم عقل ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے زمانہ فطرت یعنی وہ لوگ جو دو نبیوں کے بیچ میں پیدا ہوئے، یعنی ایک نبی گزر گئے اور پھر ایک نبی آنے والا، اس کے بیچ میں پیدا ہوئے، یعنی اس کے پاس کوئی نبی رسول آیا نہیں، تو ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ ان کی بابت بعض روایت میں آتا ہے، اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتے بھیجے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتے بھیجے گا، کس کے پاس؟ یہی بہرا، پاگل، فاطر العقل اور زمانہ فطرت بھیجے گا۔ وہ انہیں کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اگر وہ اللہ کے اس حکم کو مان کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جہنم ان کے لیے گلے گلزار بن جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر بہرا ہے، پاگل ہے، فاطر العقل ہے، زمانہ فطرت ہے، یہ چار قسم کے لوگ اگر ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ۔ اگر وہ اللہ کے اس حکم کو مان کر کے جہنم میں اگر داخل ہو جائے گا، جہنم میں گر جائے گا، تو جہنم ان کے لیے گلے گلزار بن جائے گی۔ بصورت دیگر اگر وہ داخل نہیں ہوگا تو انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 24، ابن حبان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 226۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ البانی کی کتاب صحیح الجامع الصغیر کے اندر حدیث نمبر 881 کے اندر موجود ہے۔ چھوٹے بچوں کی بابت اختلاف ہے کہ مسلمانوں کے بچے تو جنت میں ہی جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھیں کہ بچہ بالغ کب ہوتا ہے، ایک لڑکا کب بالغ ہوتا ہے، ایک لڑکی کب بالغہ ہوتی ہے۔ ایک لڑکا 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، تو بالغ ہونے کے 3 علامات ہیں، لڑکے کے بالغ ہونے کی 3 علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ ان کو احتلام ہو جائے، احتلام ہو جائے یعنی خواب کے ذریعے سے دیکھ لے، اور شرمگاہ سے پانی کا نکلنا، یہ کیا ہے، بالغ ہونے کی علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ ناک کے نیچے کا بال نکل آنا، یہ بھی بالغ کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے ایک علامت اور یہ ہے کہ اگر 15 سال ہو جائے بچہ تو وہ بالغ کی علامت ہے۔ تو ان تینوں میں سے کوئی بھی علامت اگر ایک بچے کے اندر پائی جاتی ہے تو بچہ بالغ ہے۔ لڑکی کب بالغہ ہوتی ہے؟ لڑکی 12 سال میں بالغہ ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کی بابت اختلاف ہے کہ مسلمانوں کے بچے تو جنت میں ہی جائیں گے، یعنی اگر کوئی بچہ یا کوئی لڑکی اگر 12 سال سے پہلے اور کوئی لڑکا اگر 15 سال سے پہلے اگر انتقال کر گیا تو وہ سارے کے سارے بچے کیا ہے، جنتی ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ البتہ کفار و مشرکین کے بچوں میں اختلاف ہے کہ کافر کے بچے کہاں جائیں گے، مشرکین کے بچے کہاں جائیں گے۔
تو کوئی توقف کا، کوئی جنت میں جانے کا، کوئی جہنم میں جانے کا قائل ہوگا، کوئی جنت میں جانے کا قائل ہوگا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میدان محشر میں ان کا امتحان لیا جائے گا۔ کن کا امتحان لیا جائے گا؟ کفار کے بچے کا، مشرکین کے بچے کا۔ یہ میدان محشر میں امتحان لیا جائے گا۔ جو اللہ کے حکم کی اطاعت اختیار کرے گا وہ جنت میں، اور جو نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کفار کے بچے، مشرکین کے بچے کا قیامت کے میدان محشر میں امتحان لیا جائے گا۔ جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ اس سے متضاد روایت میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ تفصیل کے لیے سورہ تفسیر ابن کثیر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے، صحیح بخاری۔ اب جب صحیح بخاری کی بات آ گئی تو یہ ساری باتیں رد ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر مشرکین کے بچے بھی اگر ہیں اور 15 سال سے پہلے، اور اگر لڑکی ہے 12 سال سے پہلے اگر انتقال کر جاتا ہے تو یہ مشرکین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے۔ اچھا، جنت میں جائیں گے تو ان بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بچوں کی کفالت کرے گا۔ ان بچوں کی دیکھ بھال جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کریں گے۔ تو اس آیت کے اندر اتنی ساری تفسیریں ہیں کہ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو شخص ہدایت ہدایت کو حاصل کر لے تو وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو شخص گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جائے، تو اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا، سب کو اپنا اپنا بوجھ کل قیامت کے دن اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔